شیعہ سے اختلافات کی بنیادی وجہ۔ اس موضوع پر علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ خیر المدارس ملتان میں خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ میرے بھائیوں، شیعہ کے بارے میں علماء کے فتاوی یہ کوئی نئی بات نہیں۔ مولانا حق نواز شہید نے شیعہ کو سٹیج پر، چوراہوں پر، بازاروں میں، پارکوں میں کھلے عام کافر کہا، اور اس پر ان کے پاس بڑے وزنی دلائل تھے، اور شیعہ کو کھلے عام کافر کہنا یہ ان کی عزیمت تھی۔ انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا کہ بھئی انہوں نے اس طبقے کو کافر کہا ہو جو کافر نہ ہو۔ شیعہ کا کفر اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ میرے اساتذہ یہاں تشریف فرما ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ کو مطلقاً کافر لکھا، اور دلیل کے طور پر قرآن کی وہی آیت پیش کی جو حضرت قاری عبداللطیف صاحب نے ابھی تلاوت فرمائی، لیغیظ بہم الکفار۔ اس آیت کی روشنی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ کے کفر کا اعلان کیا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں شیعہ کے کفر کا اعلان کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کفر کا اعلان نہیں کیا بلکہ یہ اعلان کیا کہ دنیا میں ایک شیعہ ایسا کافر ہے کہ جس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہودی کی توبہ قبول ہے، عیسائی کی توبہ قبول ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ شیعہ ایک ایسا کافر ہے کہ جس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی بے مثال کتاب منہاج السنہ لکھی، جس کی 4 جلدیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم نے اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیا ہے، اور یہ کتاب پوری امت محمدیہ کی طرف سے ایک کفارہ اور فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں شیخ الاسلام نے شیعہ کے کفر کا علی الاعلان قول تو نہیں کیا، لیکن شیعہ کو کافر سے بھی زیادہ شیعہ کے لیے الفاظ استعمال کیے۔ چونکہ یہ کتاب ایک شیعہ کے جواب میں لکھی گئی، اس لیے اس پر وضاحت کے ساتھ کفر کا قول نہیں کیا، لیکن امام ابن تیمیہ کی وہ کتاب جس کا نام الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس میں کھلے عام شیعہ کے کفر کا اعلان کیا، شیعہ کو مرتد و منافق لکھا۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ لکھے کہ من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر۔ اس کے بعد شیعہ کے کفر میں کوئی توقف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے، یہ وہ دلیل ہے کہ جو لوگ شیعہ کے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے۔ لیکن میرے ان بھائیوں کو یہ نہیں پتا کہ اہل قبلہ کی اصطلاح جو اسلام میں رائج ہے وہ کن کے لیے ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر اہل قبلہ کا سے علل اطلاق مراد ہو کہ جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ اور مرجع اور ماوا سمجھے، تو پھر میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب کا قبلہ کون سا تھا؟ ابو جہل اور ابو لہب کا قبلہ بھی یہی خانہ کعبہ تھا، وہ اسی کا طواف کیا کرتے تھے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو اہل قبلہ کی یہ اصطلاح نہیں ہے۔ اہل قبلہ کی اصطلاح وہی ہے جس کا قول امام ابن تیمیہ نے کیا کہ اعلم ان المراد باہل القبلۃ الذین اتفقوا ما ہوا من ضروریات الدین، کہ وہ لوگ
جو ضروریات دین کا پر اتفاق کرے وہ اہل قبلہ، لیکن شیعہ ایک ایسا کافر ہے کہ جو ضروریات دین کا منکر ہے۔ اور ایک دو باتیں میں تمہید کے طور پر ضرور عرض کر کے اپنی تقریر شروع کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ اہل قبلہ کی بات یہ بھی کوئی وزنی دلیل نہیں۔ قادیانیوں کو جو لوگ کافر کہتے ہیں ان کی مخالفت بھی یہی بات کہہ کر کی گئی کہ قادیانی بھی اہل قبلہ، آپ ان کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ اس پر بھی علماء نے دلائل دی۔ تو یہ کوئی بات نہیں۔ امام ابن تیمیہ کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے رد الرفضہ نامی کتاب لکھ کر کھلے عام شیعہ کے کفر کا اعلان کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں شیعہ کے کفر کا اعلان کیا اور شیعہ کو ختم نبوت کا منکر قرار دیا۔ ایک جگہ نہیں، 12 جگہ پر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے شیعہ کو ختم نبوت کا منکر لکھا اور اپنی آخری وصیت میں کہا کہ دنیا میں جو بھی شخص میری بات ماننے والا ہے میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ شیعہ کو کبھی مسلمان نہ کہا جائے، اس لیے کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر۔ اور وہ خواب بھی فیوز الحرمین میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا آج بھی موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضور نے جواب میں فرمایا کہ شیعہ کو سمجھنے کے لیے شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھ لینا کافی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگلے دن میں نے اثر نو شیعہ کے عقیدہ امامت کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شیعہ ختم نبوت کا بہت بڑا دشمن ہے، اس کا ختم نبوت پر ایک لمحے کے لیے بھی ایمان نہیں۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کہ ختم نبوت پر جس کا ایمان نہ ہو وہ مسلمان ہے؟ آپ کی مصلحت ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر آپ نے ووٹ لینا ہو تو آپ مصلحتاً شیعہ کو کافر نہ کہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی سیاست نہیں چمکتی تو آپ نے شیعہ سے تعلق رکھنا ہو، آپ شیعہ کو مسلمان کہیں۔ یا آپ خدا نہ خواستہ اتنے بزدل ہوں کہ آپ یہ سمجھے کہ جس طرح شیعہ لوگوں کو مار رہے ہیں ہمیں کوئی مار دے گا تو یہ اور بات ہے۔ یا شیعہ سے ڈر کر یا شیعہ کی ہیٹ لسٹ پر نہ آئیں، یا ووٹ لینے ہوں، یا سیاسی مصلحت ہو، یا سیاست کی دکانداری ہو، یہ اور بات ہے۔ لیکن دلائل کی دنیا میں، دلائل اور افکار کی دنیا میں، براہین کی دنیا میں پوری دنیا کا کوئی عالم اس دعوے کو رد نہیں کر سکتا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اور اگر اس بارے میں کچھ تذبذب تھا تو اس مرد قلندر نے اس تذبذب کو دور کیا جس کو مفکر اسلام حضرت مولانا منظور احمد نعمانی کہا جاتا ہے، جس نے شیعہ کے خلاف امت مسلمہ کے تمام طبقات کا فتویٰ شائع کر کے اس ابہام کو بھی دور کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے کفر کے بارے میں شروع سے جو وجوہات کفر بیان کی گئی ان کی وجہ سے شیعہ کا کفر پردہ اخفا میں رہا۔ شیعہ کے کفر کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی گئی کہ شیعہ شیخین کے منکر، شیعہ ابو بکر اور عمر کے منکر ہے، یہ وجہ بیان کی گئی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے شیعہ تکیے کی چادر لے کر مختلف مقامات پر، مثال کے طور پر شیعہ نے ہر دور کے مسلمان بادشاہ کے دربار میں جا کر کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھئی تم ابو بکر کو، عمر کو نہیں مانتے؟ ان کا جی مانتے ہیں، ہم حضرت علی سے بعد ان کا درجہ مانتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن شیعہ کے جو اصل کفریہ عقائد ان کے علاوہ تھے ان پر پردہ ڈالا گیا۔ کیوں؟ معلومات کی کمی کی وجہ سے یا شیعہ کے تقیہ کی وجہ سے۔ شیعہ کے کفر کی اصل وجوہات کو اگر شروع سے ظاہر کر دیا جاتا تو شیعہ دنیا کے کسی دور میں 1400 سال کے کسی عہد اور قرن میں اور کسی جگ میں اور کسی دور حکومت میں کسی بادشاہ کے دربار میں مسلمان قرار نہ پاتا، اور شیعہ کی حیثیت بھی اسی طرح ہوتی جو آج عیسائیوں کی ہے، یہودیوں کی ہے، ہندوؤں کی ہے اور سکھوں کی۔ لیکن وجہ کفر یہ بیان نہیں کیا گیا کہ صحابہ کی تکفیر اور گالی کے علاوہ اور بھی ان کا کوئی کفری عقیدہ۔ میرے بھائیو، ایک اور بات کہتا ہوں تمہید کے طور پر کہ شیعہ جو ہے سیاسی بنیاد پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو دنیا کا کون سا دور ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے شیعہ
फारूक आजम को शहीद करने वाले शिया, उस्मान गनी को शहीद करने वाले शिया, ये और बात है। लेकिन आप आगे चलें, 8वीं हिजरी में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ गद्दारी करने वाला कौन था? मुझे बताया तो जाए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ईसाइयों से जंग लड़ रहा है और ईसाइयों की सफों में जाकर शिया घुस गया। इब्ने अलकवी कौन है? जिसने बगदाद में हलाकू और चंगेज खान को बुलाकर मुसलमानों की सल्तनत को ताराज कर दिया। और जब इमाम इब्ने तैमिया ने तातारियों का मुकाबला किया तो तातारियों के साथ मिलने वाला कौन है? जब सुल्तान टीपू मैदान में आया तो वो मीर सादक कौन है? और जब नवाब सिराजुद्दौला मैदान में आया तो मीर जाफर कौन है? और आज देखो, पिछली सारी बातों को छोड़ो कि आज अफगानिस्तान की जंग को 13 साल हो रहे हैं और 15 लाख मुजाहिदीन शहीद हो चुके हैं। 2 दफा काबुल फतह होने लगा है, 2 दफा काबुल पर सब मुजाहिदीन की फौजें पहुंचने लगी हैं, तो रुकावट शिया ने डाली। और आज इस वक्त जो पोजीशन है, जो मुजाहिदीन अफगान के बारे में अमेरिका का मौकफ है, वही मौकफ ईरान का है। अमेरिका कहता है जाहिर शाह से सुलह करो, ईरान कहता है जाहिर शाह से सुलह करो। यानी जो 15 लाख मुसलमान शहीद हुए हैं, उनका खून किसी कीमत पे और उनका खून जाए चला जाए और उनके खून की कोई कीमत न हो। और यही वो रुकावट है कि जो रुकावट आज अफगानिस्तान में जिहाद इस्लामी के रास्ते में है, और वो ईरान की रुकावट है कि 5 कागजी तंजीमें बनाई हुई हैं, हर मौके पर वो रुकावट डालती हैं। तो मेरे भाइयों, ये गलतफहमी है। कैसे गलतफहमी? कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत मुझे कहती है कि हम मजबूर हैं कि ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। मैंने एक आला अफसर से कहा, जो वफाकी हुकूमत का आला अफसर था, मैंने कहा क्या मजबूरी है? उसने कहा मजबूरी यह है कि अमेरिका ने एक न्यू वर्ल्ड आर्डर जारी किया है। न्यू वर्ल्ड आर्डर का मतलब ज्यादा लोगों को नहीं पता। इसका मतलब यह है कि मशरक़ वस्ता में, एशिया में, और वो सल्तनतें जो अरब रियासतों के साथ हैं, इन तमाम में अमेरिका के साथ फौजी मुआहदा किया जाए और अमेरिका का पूरी दुनिया के अंदर तसल्लुत हो जाए, और जहां भी जंग हो, जहां भी इन मुल्कों के साथ ज्यादती हो, अमेरिका की फौज वहां पहुंच जाए। यानी मशरक़ वस्ता का कोई फैसला अमेरिका के बगैर न हो और एशिया का कोई फैसला अमेरिका के बगैर न हो। तो हुक्मरान ये कहते हैं कि अमेरिका का न्यू वर्ल्ड आर्डर जो है वो उसकी वजह से हम परेशान हैं कि उधर न्यू वर्ल्ड आर्डर उसका है कि मेरा तसल्लुत हो, और उधर पाकिस्तान के हुक्मरान कहते हैं कि हमारा तसल्लुत हो। लिहाजा हम मजबूर हैं कि ईरान और टर्की के साथ मिलकर एक नया वर्ल्ड आर्डर हम जारी करें, इसलिए हम मजबूर हैं। लेकिन मैं हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, हुक्मरानों, तुम भूल में पड़ गए हो, तुम परेशान हो जाओगे अगर तुम ईरान के सहारे पर कोई आर्डर बनाओगे, कोई अपना हुकूमत, कोई फेडरेशन कायम करोगे और कोई इत्तेहाद कायम करोगे, तो ईरान तुम्हें उसी तरह चौराहे में छोड़ देगा। ईरान तुम्हारे गले में उसी तरह छुरा घोंप देगा जिस तरह शिया ने आज से 700 साल पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी के गले में छुरा घोंपा था, जिस तरह नूरुद्दीन जंगी को कत्ल कराया था, जिस तरह इब्ने अलकवी को बुलाकर बगदाद को तराज किया गया था, जिस तरह इब्ने तैमिया का मुकाबला करने के लिए तातारी फौजों का साथ दिया गया था, जिस तरह टीपू सुल्तान को कत्ल कराने के लिए मीर सादक आया था, जिस तरह नवाब सिराजुद्दौला को मरवाने के लिए मीर जाफर आया था, जिस तरह याह्या खान जैसा शिया ढाके को ताराज करने के लिए मैदान में उतरा था। नवाज शरीफ, आज अगर तू अकल के नाखुन नहीं लेता और ईरान से इत्तेहाद करके इस मुल्क की सालमियत रखना चाहता है, तुझे भूल है और हिंदू से मुकाबला आसान होगा। ये मारे आस्तीन है जो तेरे गले पड़कर ऐसा खंजर घोंपेगा कि उसका दुख और उसकी परेशानी और वो जख्म सदियों तक नहीं चला जाएगा। तू तो आज जाता है, कल जाता है, लेकिन मुसलमान वो कारी जख्म कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और सिपाही साहबा इस मुल्क को ईरान की लौंडी बनने की इजाजत नहीं देती है। आप इजाजत दे देंगे कि पाकिस्तान को ईरान का नौकर बनाया जाए, ईरान का गुलाम बनाया जाए? आप इसकी इजाजत दे देंगे? मेरे भाइयों, इस तनाजुर में, इस गुफ्तगू में आपके सामने जो बात मैं रखना चाहता हूं वो ये है कि शिया का कुफर सिर्फ अबू बकर और उमर की मुखालफत की बुनियाद पर वाज़ेह किया गया, हालांकि शिया के कुफर की इससे बड़ी बड़ी वजूहात। मिसाल के तौर पर अकीदा बादा है, बादा के अकीदे के बारे में तावील हो सकती है। बाज़ उलमा ने लिखा कि इसके बारे में तावील की गुंजाइश है, मैं उसको छोड़ता हूं।
عقیدہ رجت ہے شیعہ کا کہ قیامت سے پہلے بھی قبروں سے مردے اٹھ سکتے ہیں، یہ بھی شیعہ کا عقیدہ ہے. میں اس کو بھی کہتا ہوں اس میں بھی تعویل ہو سکتی ہے، لیکن وہ شیعہ کا کفر جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں، اس کفر کی وجوہات کو سامنے لانا امت مسلمہ پر فرض ہے، تاکہ شیعہ جو آج تک تکیے کی چادر تان کر امت کے ہر مسلمان طبقے میں گھسا رہا ہے، اس کی چادر کو اتار کر اسے چوراہے میں ننگا کر دیا جائے. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور یہ ننگا کرنے کا سہرا کہ شیعہ کو ننگا کیا جائے، اس کا سہرا خمینی کے سر ہے. یہ بھی بات ہے، شیعہ کا خود اپنے آپ کو ننگا کرنا، یہ سہرا کس کے سر ہے؟ خمینی کے سر ہے. آج میں کہتا ہوں شیعہ تم تقیہ کرتے ہو، وہ کہتے ہیں یہ زیادتی کرتا ہے. میں کہتا ہوں شیعہ تم ابو بکر کو گالی دیتے ہو، وہ کہتے ہیں یہ فساد مچاتا ہے. میں کہتا ہوں شیعہ تم خدا کو جھوٹا کہتے ہو عقیدہ بدا میں، وہ کہتے ہیں نہیں کہتے. میں کہتا ہوں تم رسول اللہ کو باقی انبیاء سے کمتر مانتے ہو اور 12 اماموں کو زیادہ مانتے ہو اور انبیاء کو ان سے کمتر مانتے ہو، کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں. لیکن میرے بھائیوں، شیعہ جو ہے اس نے ہر دور میں تقیہ کی چادر تانی. اور ایک سوال ہے اس کا ذکر کر کے میں جواب دینا چاہتا ہوں، شاید بات ویسے سمجھ میں نہ آئے. دیکھیے آج ہم پر یہ سوال ہوتا ہے کہ فاروقی صاحب یہ کیا وجہ ہے، آج سے 10 سال پہلے ختم نبوت کانفرنس جہاں ہوتی ہے شیعہ وہاں موجود ہوتے اور آج تم کہتے وہ کافر ہے. ختم نبوت کانفرنس میں شیعہ، ہر تحریک میں شیعہ، پاکستان بننے سے پہلے شیعہ اور مسلمان سنی مل کر آپس میں تحریک چلاتے، آج وہ زیادہ کافر ہو گئے. کیا وجہ ہے کہ تم آج ان کو کافر کہتے ہو؟ میرا یہ سوال صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ جو نعرہ لگتا ہے کافر کافر شیعہ کافر، یہ تمہارا سختی پر مبنی ہے، یہ تشدد پر مبنی ہے کہ آج سے 10 سال پہلے تو یہ نعرہ نہیں لگتا تھا، آج یہ نعرہ کیوں لگتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں، اصول کافی شیعہ کی بنیادی کتاب ہے، حضرت علی کا فرمان اس میں درج ہے، امام جعفر صادق سے روایت ہے. امام جعفر فرماتے ہیں کہ امام امیر المومنین نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی میرا ماننے والا شیعہ ہے اس کو میری وصیت سنا دو. وصیت یہ ہے کہ جو شخص اپنے مذہب کو چھپائے گا وہ عزت پائے گا، جو مذہب کو ظاہر کرے گا وہ ذلیل ہو جائے. یہ اصول ہے، اصول کافی. اور شیعہ 1400 سال سے اسی اصول پر چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چھاپا خانے تو 100-150 سال پہلے بنے ہیں، اس سے پہلے شیعہ کی ساری کتابیں، یہ اصول کافی قلم سے لکھی گئی، ہاتھوں سے لکھی گئی. فروع کافی ہاتھ سے لکھی گئی. تہذیب الاحکام، الاستبصار، ملا یازر الفقی، شیعہ کی جو 4 کتابیں جن کو سیاہ اربع کہتے ہیں، یہ شیعہ کی اصول اربع اور سیاہ اربع یہ قلم سے لکھی گئی. تو حضرت علی نے کا قول کیا نقل کیا کہ جو اپنے مذہب کو چھپائے گا عزت پائے گا، جو ظاہر کرے گا ذلیل ہوگا. تو چنانچہ یہ کتابیں جو قلم سے لکھی گئی، ایک ایک نسخہ تھا، شیعہ نے چھپا لیا، کسی کو بتایا نہیں، 1000 سال گزر گیا اور نسخہ تو قلم سے لکھا تھا، اس کا تو اور نسخہ کوئی نہیں تھا، یا کسی تختی پہ لکھا، یا کسی درخت کے پتے پہ لکھا، یا کسی کپڑے پہ لکھا، یا کسی چھوٹے سے کاغذ پر لکھا، لیکن چھاپا خانہ نہیں تھا. 100-150 سال پہلے تک پوری دنیا کے اندر شیعہ کی کوئی کتاب چھپی ہوئی نہیں تھی، کوئی لٹریچر چھپا ہوا نہیں تھا، قلمی نسخہ تھا، قلمی مخطوطے تھے جو لائبریریوں میں موجود تھے. اور حضرت علی کا یہ قول تھا کہ جناب جو اپنے مذہب کو چھپائے گا عزت پائے گا، جو ظاہر کرے گا ذلیل ہوگا. چنانچہ شیعہ اپنے تمام قلمی مخطوطوں کو چھپائے رکھتا تھا. بھئی ایک نسخہ ایک پورے ملک میں چھپا لیا جائے، کسی کو کیا پتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہتا ہے. اس کو چھپانا آسان ہے. لیکن میرے بھائیوں وہ تو چھپانا آسان تھا کیونکہ حضرت علی کا حکم تھا. 100 سال پہلے کتابیں چھپ گئی، حکم یہی تھا کہ مذہب کو چھپاؤ. آپ کسی شیعہ سے بات کرتے، شیعہ تم قرآن کے منکر ہو، وہ کہتا نہیں ہم نہیں منکر. ابو بکر کو گالی دیتے ہو، کہتا ہم نہیں گالی دیتے. یہ شیعہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے تیری زبان میں تو جھوٹ بولا لیکن اس نے اب اپنی زبان میں سچ کمایا کیونکہ اس نے تقیہ کر لیا. اور ان کا اصول یہ ہے کہ من لا تقیۃ لہ لا ایمان لہ، جس نے تقیہ کیا اس کا ایمان، جس کا تقیہ نہ کیا اس کا ایمان کوئی نہیں. یعنی وہ جھوٹ بھی بولے اس کو ثواب مل گیا، لیکن تو اپنے برادری میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے ملک میں، اپنی بستی میں، اپنی برادری میں، اپنی جماعت میں کسی شیعہ کے کہنے پر یقین کر لیتا ہے کہ بھئی یہ تو خدا کو بھی مانتا ہے، یہ تو نبی کو بھی مانتا ہے، یہ تو ابو بکر کو بھی مانتا ہے. لیکن اس کا عقیدہ یہ تھا کہ مذہب کو چھپاؤ، عقیدے کو چھپاؤ، تمہیں ثواب ملے گا. لیکن میرے بھائیوں خمینی 11
18 فروری 1979 کو اقتدار میں آیا. اقتدار میں آنے کے بعد اس نے جو تیسرا خطبہ دیا, وہ تیسرا خطبہ کہاں ہے؟ خمینی کی کتاب صحیفہ نور ہے, جس کی 30 جلدیں چھپ چکی ہیں اور جس میں خمینی کی 700 تقاریر موجود ہیں. ان تقاریر میں خمینی کا جو تیسرا خطبہ ہے, اس تیسرے خطبے میں خمینی کہتا ہے کہ امام کا حکم یہ تھا, امام کا اعلان یہ تھا کہ مذہب کو چھپاؤ گے عزت پاؤ گے, مذہب کو ظاہر کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے. لیکن جو حکومت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے, یہ 1400 سال سے شیعہ کو حکومت کبھی نہیں ملی, اس لیے کہ شیعہ جو بھی حکمران بنا, یا وہ لادین تھا, یا وہ ملحد تھا, یا وہ سنیوں کے زیر اثر تھا, لیکن میں آل مال تلے تنہا حکمران ہوں. میں شیعہ مجتہد ہوں, میں علی کا نائب ہوں, میں امام کا نائب ہوں. یہ پہلی حکومت 1300 سال میں شیعہ کی قائم ہوئی ہے 1400 سال میں. اس لیے میں علی المرتضیٰ امام کے اس حکم کو منسوخ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ شیعوں اپنے مذہب کو ظاہر کرو. اب پہلے مذہب کو چھپانا عبادت تھا, اب ظاہر کرنا عبادت ہے. چنانچہ وہ شیعہ مذہب جو 1100 سال تک مخطوطہ کلمی نسخوں تک محدود رہا اور 100 سال تک تکیے کی چادر کے نیچے رہا, جب خمینی نے یہ اعلان کیا تو چادر تکیے کی اتر گئی, خمینیت کے چہرے سے پردہ اترا, خمینیت کا چہرہ ننگا ہوا, شیعت کا چہرہ ننگا ہوا. اور چوراہے میں جب ان کے کپڑے اتر گئے, یہ ننگے ہو گئے, تو ان کو ننگے حالت میں ساری دنیا نے دیکھا, ساری کائنات نے دیکھا, تو پھر کیا اس میں پایا؟ ساری غلاظت پائی. پھر یہ بھی نظر آیا کہ خمینی نے اپنے ملک میں اصول کافی کو چھاپ دیا, فروع کافی کو چھاپ دیا, حق الیقین کو چھاپ دیا, اور وہ سارا لٹریچر, ساری کتابیں جو صحابہ کو ماں بہن کی گالیوں پر مشتمل تھی وہ چھاپ دی. جس میں لکھا تھا اللہ جھوٹ بولتا ہے وہ بھی چھاپ دی. جس میں لکھا تھا کہ پیغمبر ناکام ہو گئے وہ بھی چھاپ دی. جس میں لکھا تھا امام مہدی کے ہاتھ پر محمد بیعت کریں گے وہ بھی چھاپ دی. جس میں لکھا تھا کہ عائشہ صدیقہ پر حد جاری ہوگی وہ بھی چھاپ دی. جس میں لکھا تھا ابو بکر و عمر کو روزے سے نکال کر چوک میں کھڑا کر کے ان کو کوڑے مارے جائیں گے, ان کے کپڑے اتار کر مدینہ کے چوک میں لٹکا دیا جائے گا, وہ کتاب بھی چھاپ دی. جس میں یہ لکھا تھا کہ عمر کافر ہے, ابو بکر کافر ہے, عثمان بدکماش ہے. ساری کتابیں $7.5 کروڑ خرچ کر کے 3 سال میں خمینی نے چھاپی, اردو میں, انگریزی میں, عربی میں, فرانسیسی میں. جب یہ سارا لٹریچر پوری دنیا میں پہنچا تو وہ مسلمان جو خمینی کے انقلاب کے بعد خمینی کو مبارکباد دیتا تھا, خراج تحسین پر پیش کرتا تھا, جب یہ مکروہ چہرہ ننگا ہو گیا تو پوری دنیا کا مسلمان خمینیت کے کفر کا اعلان کرنے لگا, خمینی کو کافر کہنے لگا. اور حق نواز جھنگوی تو پاکستان میں تھا, اور انڈیا میں منظور احمد نعمانی تھا, وہ کوئی سپاہی صحابہ کا تو نہیں تھا. اور مجھے بتاؤ لبنان میں کون تھا؟ لبنان میں شیخ عطیر تھا, وہ کوئی سپاہی صحابہ کا تو نہیں تھا. اور مصر میں شیخ فجیر تھا, وہ کوئی سپاہی صحابہ کا تو نہیں تھا. مصر سے خمینی کے کفر پہ کتاب چھپی, بیروت سے خمینی کے کفر پہ کتاب چھپی, انڈیا سے خمینی کے کفر پہ کتاب چھپی. اگر اسی کفر کو حق نواز نے چوکوں میں لگایا, بازاروں میں دہرایا اور پارکوں میں دہرایا تاکہ امت کا ایمان بچ جائے, تو بتاؤ اس مکروہ چہرے کو ننگا کرنے میں حق نواز کا نہیں خمینی کا دخل ہے؟ شیعو حق نواز کو مت روو, اپنے باپ کی قبر پہ جا کرو. میرے بھائیو توجہ, میری بات کوئی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو شیعت کے چہرے سے پردہ کس نے اٹھایا؟ بلند آواز سے کس نے پردہ اٹھایا؟ کس نے پردہ اٹھایا؟ تو خمینی نے, توجہ, خمینی نے اپنے چہرے سے پردہ خود اٹھایا, اور مولانا حق نواز شہید نے پرسریام اس کا اظہار کیوں کیا؟ میں یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ تمہیدی باتوں کا آپ کو پتہ چل گیا؟ تو شیعہ کے کفر کی جو اصل وجوہات ہیں وہ صرف سب صحابہ نہیں, وہ شیخین کو گالی دینا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ شیعہ شروع سے اس قرآن کا دشمن ہے. شیعہ عقیدہ تحریف قرآن کا قائل ہے. شیعہ یہ کہتا ہے کہ یہ موجودہ قرآن شراب خور خلفاء کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا. توجہ, ٹھہرے بھائی, میری بات تو پوری ہونے دیں. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصمون. یہ آیت لکھتا ہے مولوی مقبول دہلوی.
اور اس آیت کے ترجمے میں وہ کہتا ہے یاسرون نہیں ہے یوسرون ہے. اس لفظ کے تحت اس نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یاسرون اور یوسرون کی بات نہیں. مولوی مقبول دہلوی ترجمہ قرآن کے 12ویں سپارے حاشیے پر کہتا ہے کہ یہ موجودہ قرآن شراب خور خلفاء کی وجہ سے بدل دیا گیا. تو شیعہ کے اردو زبان میں 2 ترجمے ہیں. کتنے ترجمے ہیں اس وقت اردو زبان میں شیعہ کے؟ کتنے ترجمے ہیں؟ ایک ترجمے کا نام ہے مولوی مقبول دہلوی کا ترجمہ قرآن جو شیعہ کے ہر گھر میں موجود ہے, اور دوسرے ترجمے کا نام ہے مولوی فرمان علی کا ترجمہ. تو مولوی فرمان علی اپنے ترجمہ قرآن میں کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو اتارا اور میں ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہوں, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. یہ اس کا ترجمہ ہے. لیکن وہ ملعون کہتا ہے یہ ذکر جو ہے ذکر, اس سے مراد قرآن نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر, ذکر سے مراد ساری امت کہتی ہے قرآن ہے. وہ کہتا ہے اس سے مراد قرآن نہیں ہے, اس سے مراد پیغمبر ہے, حضور ہے, کہ حضور کو ہم نے دنیا میں بھیجا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. چنانچہ حضور کی حفاظت کی گئی اور حضور کو کوئی قتل نہ کر سکا. اس کا یہ مطلب ہے. اور اس نے کہا کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے اگر اس سے مراد قرآن لے لیا جائے تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پوری دنیا میں جہاں جہاں ہے وہاں وہاں ٹھیک رہے گا. نہیں, اگر ایک قرآن بھی دنیا میں محفوظ رہا تو اللہ کی حفاظت کا وعدہ پورا ہو گیا. اور وہ ایک قرآن حضرت علی کے پاس چونکہ محفوظ ہے, لہذا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی آیت پوری ہو گئی. یہ تو آج کے دور کی بات ہے. تو شیعہ کی جو اصولی کتاب ہے اصول کافی, اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا محمد بن یعقوب کلینی نے کہ یہ موجودہ قرآن تبدیل کر دیا گیا اور اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 تھی. کتنی آیتیں تھی؟ اصلی قرآن کی آیتیں کتنی تھی؟ بلند آواز سے کتنی آیتیں؟ اور اس موجودہ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666 یا 68 جس طرح آتا ہے. تو یہ قرآن کی 6,600 آیتیں, اور اصلی قرآن کی آیتیں کتنی کہتے ہیں؟ 17. اور وہاں پر تو یہ بھی لکھا ہے کہ اصلی قرآن کا سائز ہے 70 گز لمبا. بند پڑا ہو تو 70 گز, میں نے کہا کھول دیا جائے تو 140 گز, اور 140 گز قرآن پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک موٹر سائیکل بھی ہونا چاہیے. اور اگر آپ 140 گز کے فٹ بنائیں تو بنیں گے 420. حساب کر لو, کرتے ہو حساب؟ 140 گزوں کے فٹ کتنے؟ 420. تو جس مذہب کے قرآن کا سائز ہی 420 ہو, قرآن کا سائز کتنا ہے؟ 420. تو مذہب کے قرآن کا سائز کتنا ہوا؟ تو آپ اس کا اندازہ لگائیں. اور پھر وہ قرآن بھی سرہ من رآ غار میں ہے, اور وہ غار عراق میں ہے. تو جنگ عراق سے ایرانیوں نے لڑی لیکن اس غار سے اپنے امام کو نکال نہیں سکے. امام بھی غار میں, قرآن بھی غار میں, اور خود یہ ساری قوم بازار میں. تو اب آپ دیکھیں کہ شیعہ کے ساتھ جو اصل اختلاف ہے وہ صرف ابو بکر و عمر کو کافر کہنے پر نہیں. اصل اختلاف یہ ہے کہ شیعہ اس موجودہ قرآن کا منکر ہے. شیعہ کے نزدیک یہ موجودہ قرآن نامکمل اللہ کی کتاب. اور یہ بھی ہے, مولوی مقبول دہلوی کہتا ہے قرآن میں وقال الشیطان, شیطان نے کہا. جہاں جہاں یہ لفظ ہے کہ شیطان نے کہا وہاں شیطان سے مراد عمر ابن خطاب ہے. یہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے, اسی ترجمہ قرآن میں. اب شیعہ کے 2 ترجمہ قرآن ہیں جن کے حاشیوں پر, جن کے ترجموں میں واضح طور پر لکھا کہ یہ قرآن تبدیل کر دیا گیا. ہندوستان پاکستان میں 2 ہی قرآن کے ترجمے, ہر شیعہ کے گھر میں وہی 2 قرآن کے ترجمے, اور ہر ترجمے میں تسلیم کر لیا گیا کہ قرآن بدل گیا. شرابیوں نے بدل دیا, ابو بکر و عمر نے بدل دیا, عثمان نے بدل دیا, اس قرآن کی کوئی حقیقت نہیں. تو پھر پوچھا گیا کہ اگر یہ قرآن بدل دیا گیا تو پڑھتے کیوں ہو؟ تو مولوی مقبول دہلوی نے لکھ کر کہا کہ ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں. امام نے کہا تھا کہ جب تک اصلی قرآن نہیں آ جاتا اس وقت تک اسی غلط قرآن کو پڑھتے رہو. توجہ کیجئے. تو شیعہ کے کفر کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شیعہ قرآن کا منکر. شیعہ کس کا منکر ہے؟ بلند آواز سے کس کا منکر ہے؟ اس موجودہ قرآن کا شیعہ منکر ہے. شیعہ اس موجودہ قرآن کا. اور شیعہ کے کفر کی دوسری وجہ
کہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ 12 اماموں کا درجہ 1,24,000 انبیاء سے بھی بلند ہے، اور اس عقیدے کا ذکر، توجہ، اس عقیدے کا ذکر شیعہ کی بنیادی کتاب اصول کافی میں، یہ جو اصول کافی ہے یہ شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، جس طرح مسلمانوں کی حدیث کی 6 کتابیں ہیں، اسی طرح شیعہ کی حدیث کی 4 کتابیں ہیں، اور ان 4 کتابوں کو اصول اربع اور صحاح اربع کہتے ہیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے الجامع الکافی۔ الجامع الکافی کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ اصول کافی، دوسرا حصہ فروع کافی، تیسرا حصہ روضۃ الکافی۔ اور اصول کافی کی 2 جلدیں ہیں، روضۃ الکافی کی 5 جلدیں ہیں، روضۃ الکافی کی 1 جلد ہے، اور فروع کافی کی 5 جلدیں۔ اصول کافی میں شیعہ کے عقائد درج ہیں، فروع کافی میں شیعہ کے مسائل درج ہیں، روضۃ الکافی میں شیعہ کے 12 اماموں کے حالات ہیں۔ یہ شیعہ کی پہلی کتاب ہے۔ اصول کافی کو، جامع الکافی کو شیعہ کے نزدیک وہ درجہ حاصل ہے جو درجہ ہمارے نزدیک بخاری شریف کو حاصل ہے۔ اور دوسری کتاب تہذیب الاحکام ہے، تیسری کتاب الاستبصار ہے، اور چوتھی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ ہے۔ تو اب دیکھیے، یہ جو 4 حدیث کی کتابیں ہیں شیعہ کی، ان کا کوئی دنیا میں شیعہ منکر نہیں ہے۔ اگر میں کراچی کے کسی مولوی کی کتاب کا حوالہ دوں تو لاہور کا ذاکر کہے گا میں اس کو نہیں مانتا۔ اگر میں سعودی عرب کے شیعہ کی کتاب کا حوالہ دوں تو ایران کا شیعہ کہے گا میں اس کو نہیں مانتا۔ اگر میں خمینی کی کتاب کا حوالہ دوں تو شاید دنیا کا کوئی شیعہ خمینی سے اختلاف کر کے کہے میں اس کو نہیں مانتا۔ لیکن یہ حدیث کی شیعہ کی جو 4 کتابیں ہیں، ان کا پوری دنیا میں کوئی شیعہ اثنا عشری منکر نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں خمینی نے اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں ان 4 کتابوں کی صحت کا اقرار کیا، اور ان 4 کتابوں کے پڑھنے کی تلقین کی۔ اور پاکستان کے تمام شیعہ، اب یہاں پر 2 شیعہ کے گروپ ہیں، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ موسوی گروپ اور ساجد نقوی گروپ، آپس میں اختلاف ہے، لڑائی ہے۔ موسوی گروپ کو وہ کہتے ہیں یہ وہابی شیعہ ہیں، اور دوسرے کو کہتے ہیں یہ اصلی شیعہ ہیں۔ اور اسی طرح ایک تیسرا گروپ ہے جس کو وفاق شیعہ علماء کہتے ہیں، یہ تیسرا گروپ ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ تینوں گروپ اصول کافی کو سب سے زیادہ مستند کتاب مانتے ہیں۔ اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی، تہذیب الاحکام، من لا یحضرہ الفقیہ اور الاستبصار، 4 کتابوں کو پوری دنیا کا شیعہ مانتا ہے۔ تو اب آئیے میں اصول کافی کی بات کرتا ہوں کہ اصول کافی میں ہے کہ یہ قرآن بدل دیا گیا، اصول کافی میں ہے کہ اس قرآن کی 17,000 آیتیں تھیں، اصول کافی میں ہے کہ اس قرآن میں ائمہ اہل بیت کا نام نکال دیا گیا، اصول کافی میں ہے کہ 2000 روایتیں ہیں کہ یہ قرآن تبدیل کر دیا گیا۔ تو اصول کافی میں ایک دوسری عبارت ہے کتاب الرسالت میں کہ محمد رسول اللہ اور تمام انبیاء کا درجہ 12 اماموں سے کم ہے، اور امامت کا رتبہ نبوت سے بلند ہے، چنانچہ حضرت علی کے درجے کو انبیاء سے بلند مانا گیا۔ یہ بھی اصول کافی میں ہے، اور اسی اصول کافی میں یہ عقیدہ بھی درج ہے کہ 1,44,000 پیغمبر کے تمام صحابہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے سوائے 4 آدمیوں کے، عمار ابن یاسر پہلا آدمی، مقداد ابن اسود دوسرا آدمی، سلمان فارسی تیسرا آدمی، ابو ذر غفاری چوتھا آدمی۔ ان 4 آدمیوں کے علاوہ شیعہ کے حکمران بھی دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن ایک مولوی پوری دنیا میں نہیں آیا جس نے ان عقائد کو جان لینے کے بعد شیعہ کے اسلام کا قول کیا۔ میرے بھائیوں توجہ، شیعہ کے کفر کی کتنی وجوہات ہیں؟ بلند آواز سے کتنی وجوہات ہیں؟ بڑی وجوہات کتنی؟ بلند آواز سے کتنی وجوہ؟ آپ کو یاد ہو گئی ہے؟ انہوں کو یاد ہو، انہوں نے نیلام کار یاد ہے، یاد ہو گئی ہے؟ شیعہ کے کفر کی کتنی بڑی وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ کہ شیعہ قرآن کا منکر ہے، پہلی وجہ کہ شیعہ قرآن کا، شیعہ کے کفر کی کوئی وجہ آپ سے پوچھے، آپ نے جواب میں یہ نہیں کہنا کہ شیعہ تازیہ نکالتا ہے، ہم تازیہ نہیں نکالتے اس لیے وہ کافر ہے، شیعہ تقیہ کرتا ہے ہم تقیہ نہیں کرتے اس لیے وہ کافر ہے، شیعہ جلوس نکالتا ہے ہم جلوس نہیں نکالتے اس لیے کافر ہے، اور شیعہ متع کرتا ہے ہم متع نہیں کرتے اس لیے وہ کافر ہے۔ یہ چیزیں شیعہ کے کفر کی اصل وجوہات نہیں، شیعہ کے کفر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیعہ اس قرآن کا منکر ہے جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خلاق عالم نے عرش پہ لیا، 1400 سال پہلے لیا، فرعون کی چوٹی پہ جس قرآن کو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، انتظام صحابہ نے کیا، پیغمبر نے کیا، اور شیعہ اس قرآن کا
دشمن ہے، اس قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہتا ہے، اس لیے لا شک کافر ہے۔ کافر ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ کے کفر کی پہلی وجہ، توجہ ہے، شیعہ کے کفر کی پہلی وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ کون سی وجہ ہے؟ شیعہ قرآن کا، اس لیے شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اور شیعہ کے کفر کی دوسری وجہ کہ شیعہ کے نزدیک شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور شیعہ کے نزدیک 12 اماموں کا درجہ 1,24,000 انبیاء سے بلند ہے۔ میں نے کتاب کا حوالہ دیا اصول کافی باب الرسالت، اس کو بھی چھوڑیے، خمینی کی کتاب الحکومت الاسلامیہ 41 صفحہ اردو ایڈیشن جو کراچی سے شیعہ نے چھاپا ہے، اس میں خمینی کہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے 12 اماموں نے پایا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ شیعہ کا اور خمینی کا۔ اصول کافی میں بھی یہی عقیدہ درج ہے اور خمینی کی کتاب میں بھی یہی عقیدہ۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، یہ کہنا کہ جو قرآن کا منکر ہو کافر ہے، بھئی جو کو گول مول کر کے کیوں کہتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ شیعہ ہی قرآن کا منکر ہے؟ گول مول کرنے کی کوئی بات ہے؟ کوئی بات رہ گئی ہے؟ اور شیعہ نے تو ابو بکر کا نام لے کر کافر کہا اور تم گول مول کر کے ان کو کافر کہو، یہ کوئی بات ہے؟ توجہ، ٹھہر جائے بھائی، کیا کرتے ہیں؟ میں نے پہلے کہا نعرے سٹیج سے لگیں گے، پھر آپ بات نہیں سمجھتے۔ توجہ ہے، میری کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیعہ کے کفر کی پہلی وجہ کیا ہے؟ بلند آواز سے، شیعہ کے کفر کی پہلی وجہ کیا ہے؟ قرآن کا، شیعہ قرآن کا، اس لیے دار اسلام سے۔ اور شیعہ کے کفر کی دوسری وجہ کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ شیعہ کس کا منکر ہے؟ اگر ختم نبوت کانفرنس میں کوئی شیعہ آئے اور آ کر یہ کہے کہ میں ختم نبوت کا قائل ہوں، اور ختم نبوت کے علماء کے سامنے تقیہ کر کے آ جائے، تو اس میں علماء کا کوئی قصور نہیں، اس میں اس دجل کا قصور ہے جس دجل کا اظہار شیعہ نے اپنے عقیدے کی بنیاد پر کیا۔ تو شیعہ کے نزدیک 12 اماموں کا درجہ تمام انبیاء سے بلند ہے۔ شیعہ ختم نبوت کا، بلند آواز سے، ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ کے کفر کی یہ دوسری وجہ۔ اور شیعہ کے کفر کی تیسری وجہ کہ شیعہ ابو بکر اور عمر کو کافر اور منافق لکھتا۔ اصول کافی میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ محمد بن یعقوب کلینی نے لکھی کہ ابو بکر اور عمر نے دل سے کبھی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ نعوذ باللہ کافر اور جہنمی تھے۔ اس عقیدے کے بعد شیعہ مسلمان ہیں؟ بھئی یا تو آپ کہو کہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں کتابوں میں نہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر کتاب میں یہ حوالہ نہ ہو مجھے چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دو، لیکن اگر حوالہ ہو تو پھر پھس پھسی باتیں چھوڑ دو، پھر سپاہ صحابہ کا ساتھ دو، ٹھیک ہے؟ میں یہ بات حکمرانوں سے کہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے 28 ستمبر کو لاہور میں ہماری ملاقات تھی وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس ملاقات میں یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ سپاہ صحابہ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ آپ شیعہ کو کافر کیوں کہتے؟ یہ پہلی بات تھی کہ آپ شیعہ کو کافر، تو ہمیں بتانا چاہیے تھا یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے جی وہاں تو شیعہ بھی تھے تو آپ وہاں کیوں گئے؟ تو میں نے کہا کہ قرآن نے بھی کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ کافر کو بلا کر تحدی کی جاتی ہے، چیلنج کیا جاتا ہے، اور ہم نے کافر کو چیلنج کرنا تھا۔ اور آپ یہ بات سن کر خوش ہوں گے کہ ہمیں یہ علم تھا کہ وہاں پر شیعہ کے کفر کی بحث ہوگی، تو میں اپنے ساتھ 110 شیعہ کی کتابیں لے کر گیا تھا۔ 110 شیعہ کی کتنی کتابیں؟ 110۔ اور 110 کتابوں میں کچھ عربی کی تھی، فارسی کی تھی، اردو کا زیادہ لٹریچر تھا۔ تو ہم نے سمجھا کہ یہ ساری کتابیں کون پڑھے گا، تو ہم نے اللہ کی توفیق سے 4 دن پہلے پروگرام بنایا کہ ان ساری کتابوں کے تمام قابل اعتراض صفحات کا فوٹو سٹیٹ کرایا جائے۔ چنانچہ وہ 265 صفحے پر مشتمل ایک دستاویز ہم نے تیار کیا،
اور اس 265 صفحے کی 50 کاپیاں بنائی گئی اور وہ 50 کاپیاں لے جا کر ہم نے وزیر اعظم کی ٹیبل پر رکھ دی کہ یہ شیعہ کی کتابیں ہیں، یہ شیعہ کا کفر ہے، ہماری کوئی کتاب نہیں، کوئی ہمارا رسالہ نہیں، ہمارا کوئی لٹریچر نہیں، یہ شیعہ کی کتابیں۔ انہوں نے کہا تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ شیعہ نے ابو بکر اور عمر کو کافر لکھا۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا یہ، بلکہ میں نے کہا خمینی نے لکھا۔ اس نے کہا خمینی یہ لکھ نہیں سکتا۔ تو میں نے خمینی کی یہ کتاب، جس کتاب کا نام ہے کشف اسرار، آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ خمینی کی کتاب ہے کشف اسرار، یہ خمینی کا فوٹو ہے اس ٹائٹل پر۔ یہ خمینی کی کتاب جب میں نے وزیر اعظم کے سامنے پیش کی تو ان کو جواب ہی کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، یہ خمینی کی لکھی ہوئی ہے، خمینی کی، اور اس کتاب کو پڑھو، اس میں ایران کا ایڈریس ہے جہاں سے چھپی ہے، خمینی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی ہٹ درمی کے ساتھ کھل کر 119 صفحے پہ لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا۔ وہ توجہ، وہ کتاب جس کتاب کو خمینی نے لکھا، خمینی نے تصنیف کیا، خمینی کی لکھی ہوئی کتاب، میں نے کہا اس کتاب میں یہ عبارت نہ ہو، یہ کتاب خمینی کی نہ ہو۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ راہ کے ایجنٹوں نے چھپوائی ہے، انڈیا کے ایجنٹوں نے چھپوا کر پاکستان میں بانٹ دی۔ تو میرے پاس ایک اور کتاب تھی جس کا نام تھا صحیفہ انقلاب، وہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے پاکستان سے چھاپی تھی۔ اس کتاب کے شروع میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے لکھا کہ خمینی نے 70 کتابیں تصنیف کی اور ان کتابوں کے یہ نام ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہی کشف اسرار تھی۔ میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ یہ جو 70 کتابیں ہیں یہ بھی راہ کے ایجنٹوں نے لکھی ہے؟ بھئی یہ تو خود تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کتاب ہے اور اس میں لکھا ہے کہ خمینی کی تیسری تصنیف کشف اسرار ہے، اور یہ وہ کشف اسرار میرے ہاتھ میں ہے۔ اب جناب جواب کوئی، میرے ذہن میں تھا کہ شاید یہ کہیں کہ وہ اور کشف اسرار ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے لیے بھی حوالہ ہمارے پاس موجود تھا۔ تو اس کتاب کا جب حوالہ میں نے پیش کیا تو آپ یقین کریں، چونکہ پوری حکومت وہاں موجود تھی اور وہاں شیعہ بھی کافی تھے، تو ایک شیعہ پیچھے بیٹھا کہنے لگا بھئی عالم اسلام کے رہنما کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں نے کہا فاروق اعظم کی توہین بھی نہیں برداشت کی جائے گی۔ میرے بھائیوں توجہ، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں۔ خمینی نے کھلے عام پیغمبر کے اس رفیق کو گالی دی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر دنیا میں نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا۔ اسی کتاب کے 115 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان اور ابو عبیدہ پیغمبر کے ساتھ اس لیے چمٹے ہوئے تھے تاکہ ہمیں اقتدار ملے۔ اگر ان کو یہ یقین ہو جاتا کہ رسول اللہ کی تکذیب کر کے ہمیں کرسی ملے گی تو وہ یقیناً پیغمبر کی تکذیب کھلے عام کر دیتے اور کرسی ضرور لیتے۔ یہ کتاب، اور یہ بھی لکھا کہ ابو بکر اور عمر کی جو پارٹی تھی وہ صرف کرسی کے لالچ میں نبی کے ساتھ تھی، ورنہ دل سے کوئی آدمی بھی پیغمبر کے ساتھ نہیں تھا۔ اسی کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی نے ایک اور کفر بکا ہے۔ خمینی نے کہا کہ میں اس رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس رب نے
عثمان اور معاویہ جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. وہ عثمان، وہ پیغمبر کا دوہرا داماد عثمان جس کو رسول اللہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، فوت ہو گئی، پیغمبر نے دوسری بیٹی دی، وہ بھی فوت ہو گئی. حضور نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، عثمان سب باری باری فوت ہوتی جاتی، میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا. وہ عثمان میرے ملتان کے مسلمانوں، خیر المدارس کے مسلمانوں، جن کے نکاحوں میں، جن کے گھروں میں تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہارے داماد تو شریف کہلائیں، تمہارے بہنوئی تو شریف کہلائیں. آج 1400 سال کے بعد پیغمبر کا دوہرا داماد جس نے 82 سال کی عمر تک کسی دشمن کو بھی گالی نہیں دی تھی، اور بے جرم جس کو سلاخیں مار مار کر شہید کر دیا گیا تھا، آج 1400 سال کے بعد اس کو بدکماش کہا جائے. مجھے بتاؤ اس بدکماش کہنے کے جرم میں اس کے جرم میں کیا کروں، میں کیا رویہ اختیار کروں؟ اور خمینی کی یہ کتاب ایران کے ریڈیو پر نشر کی گئی، ایران کے ٹی وی پہ نشر کی گئی. ایران کا ریڈیو ابو بکر کو کافر کہے، ایران کا ریڈیو عمر کو کافر کہے، ایران کا ریڈیو عثمان غنی کو بدکماش کہے. بتاؤ چاہیے تھا کہ دنیا کی اسلامی سلطنتیں اس کا جواب دیتی. جب کوئی مسلمان ملک نہیں بولتا، ہمارے پاس ریڈیو ہوتا، ہم ریڈیو میں چیختے، ٹیلی ویژن ہوتا، ہم ٹیلی ویژن میں چیختے، اخبار ہوتے، اخبارات میں چیختے. جب کوئی حربہ نہ تھا تو بتاؤ اس کفر کو آشکار کرنے کے لیے ہم نے چوکوں کا، چوراہوں کا راستہ اختیار کیا. اور اس راستے کو اختیار کرنے کے جرم میں تم نے دیکھا کہ میرے قائد کے بچے یتیم ہو گئے، میرے قائد کی بیوی بیوہ ہو گئی، میرا قائد جوانی کی عمر میں قبر کی تہوں میں اتر گیا، قاسمی آیا وہ بھی اتر گیا. اور جس طرح سورج چل رہا ہے اس طرح مجھے یقین ہے کہ مجھے بھی ایک نہ ایک دن اسی طرح قبر میں اترنا ہے، اسی طرح بچوں کو میں نے بھی یتیم کرانا ہے. لیکن یاد رکھو میری زندگی صدیق کی ناموس سے زیادہ نہیں ہے، میری زندگی ابو بکر کی عزت سے زیادہ نہیں ہے. میں اس کفر کو اپنے قائد کی طرح تشتز بام کرتا کرتا دنیا سے جا سکتا ہوں، بموں سے اڑایا جا سکتا ہوں، ہتھکڑی پہن سکتا ہوں، تختہ دار پہ چڑھ سکتا ہوں، ریزہ ریزہ کرانا برداشت کر سکتا ہوں. صدیق کو گالی برداشت نہیں کر سکتا. یا اس ملک میں میں رہوں گا یا ابو بکر کا دشمن رہے گا. توجہ، اسی جگہ پر اسی کتاب کے 121 صفحے پہ خمینی نے ایک اور نئی بات لکھی. خمینی کہتا ہے مومنو اپنا وقت ضائع مت کرو اور ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کرو. یہ کتاب ہے، اسی کتاب میں ملا باقر مجلسی ہمارا امام ہے، خمینی کہتا ہے اس کی کتابوں کا مطالعہ کرو. اور ملا باقر مجلسی کی جو تازہ کتاب ایران نے چھاپی ہے، تازہ کتاب، اس کا 9واں ایڈیشن چھاپا ہے حق الیقین کا. اور اس کتاب میں دوسری جلد 285 صفحے پہ باب باندھا ہے عقیدہ رجت کا. عقیدہ رجت کا معنی کہ امام جب چاہے قبر سے کسی مردے کو نکال سکتا ہے. اور نیچے یہ لکھا کہ امام مہدی جب آئے گا خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور طواف کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ جائے گا، حضور کے روضے سے باہر کھڑا ہو جائے گا اور لوگوں سے کہے گا بتاؤ رسول اللہ کے ساتھ یہ 2 اور قبریں کس کی ہیں؟ لوگ کہیں گے ابو بکر و عمر کی قبریں ہیں. تو وہ امام کہے گا ابو بکر و عمر کو پیغمبر کے ساتھ کس نے دفن کیا؟ تو لوگ کہیں گے یہ پیغمبر کے دوست اور رفیق تھے، نبی کے رشتہ دار اور خسر تھے، اس لیے ان کو نبی کے ساتھ دفن کیا گیا. تو اس کے بعد ملا باقر مجلسی ملعون کہتا ہے کہ امام کہے گا کہ یہ سب سے بڑی زیادتی ہوئی، اور اس کے بعد آگے بڑھ جائے گا، پیغمبر کے روزے کی دیوار توڑ دے گا اور دیوار توڑ کر پیغمبر کے روزے میں داخل ہو جائے گا. اندر جا کر ابو بکر و عمر کی قبروں کو اکھیڑ دے گا اور اکھیڑ کر ان دونوں کو زندہ کرے گا اور زندہ کر کے کہے گا کہ اے ابو بکر و عمر، آج تک دنیا میں جتنے زنا ہوئے ہیں تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں، آج تک دنیا میں جتنی شراب پی گئی ہے تمہاری وجہ سے ہے، آج تک دنیا میں جتنی بدماشی ہوئی ہے تمہاری وجہ سے ہے. اس کے بعد کہے گا اے ابو بکر و عمر، اگر تم علی کو اس کا حق دے دیتے یہ دنیا میں شراب کبھی نہ پی جاتی، یہ دنیا میں زنا کبھی نہ ہوتے. اس کے بعد
بعد وہ ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے ہمیں معاف کر دے، لیکن وہ امام کہے گا میں معاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد وہ ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکالے گا اور نکال کر ان کے کپڑوں کو اتار دے گا، ان کے جسموں کو ننگا کر لے گا۔ ملتان کے مسلمانوں آؤ، تیرے امام کو، تیرے پیغمبر کے جانشینوں کو، اے رسول اللہ کے سسر کو، پیغمبر کے ان رفیق رفقا کو جنہوں نے جانیں لٹا کر بھی محمد کا دامن نہیں چھوڑا اور آج تک نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے ابو بکر و عمر کے کپڑے اتار کر، ان کے جسموں کو ننگا کر کے ان کو مدینہ کے چوک میں لٹکا چھوڑے گا اور اس کے جسم پہ کوڑے برسائے گا، کوڑے برستے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، اس کفر کے بعد بھی میں چپ کر جاؤں، اس بدماشی کے بعد بھی چپ کر جاؤں، اس اجاری کے بعد بھی چپ کر جاؤں؟ یہ کتاب، یہ لٹریچر تیری ماں کے خلاف کوئی نہ چھاپے، تیرے باپ کے خلاف کوئی نہ چھاپے، تیرے بھائی کے خلاف کوئی نہ چھاپے، اس صدیق کے خلاف چھپا ہے جس صدیق کو کملی والے نے زندگی میں مسلح پہ کھڑا کیا تھا۔ کافر 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 میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اتنا بڑا کفر، اتنی بڑی بدماشی، اتنی بڑی عیاری، اور اس کفر کے اظہار کے بعد بھی میں اور آپ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جب وزیر اعظم کے سامنے میں نے کشف اسرار کا یہ حوالہ مکمل کیا تو شیعہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا امام کی توہین برداشت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تمہارا امام جہنم میں جائے، ہم ابو بکر کی توہین نہیں سن سکتے، ہم عمر کی توہین نہیں سن سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ میں نے کہا آئیے، یہ پاکستان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں پاکستان کی چھپی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے تحفہ حنفیہ۔ کیا نام ہے؟ ابھی یہ تازہ کتاب چھپی ہے، تازہ، کراچی سے، یہ لاہور سے چھپی ہے، غلام حسین نجفی ملعون نے لکھی ہے، تحفہ حنفیہ۔ یہ وہ کتاب ہے، خدا کی قسم میں سٹیج پر اس کی عبارتیں پڑھ کر نہیں سنا سکتا۔ اس میں ابو بکر و عمر کو ماں بہن کی گالی دی گئی ہے، آپ آ کر پڑھیں۔ آؤ، اور اس اجتماع میں توجہ، اور اس اجتماع میں توجہ، اور اس اجتماع میں جب میں نے پاکستان کے حکمرانوں کے سامنے اس کتاب کا ایک حوالہ پڑھا تو عبدالستار خان نیازی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے رو کر کہا اس حرام زادے کو ہم سن نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم وہاں موجود تھا۔ میں نے کہا ایک حوالہ تم نے سنا ہے، اور ایک حوالہ نہیں، اس میں 100 سے زیادہ گالیاں صحابہ کو دی گئی۔ ایک حوالہ 250 صفحے پر جو حوالہ میں نے وہاں سنایا، میں دل پر پتھر باندھ کر وہ حوالہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے پورے الفاظ نہیں سنا سکتا ہوں، میں اس کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 250 صفحہ ہے، علماء موجود ہیں، عبارت پڑھو۔ یہ گالی کوئی آپ باپ کے قاتل کو بھی نہیں دے سکتے، یہ گالی ماں کے قاتل کو بھی کوئی نہیں دے سکتے، جو محمد رسول اللہ کے دوستوں کو دی گئی ہے۔ اور یہاں لکھا ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان کا نام، آدمی اپنی شرمگاہ پر لکھے تو یہ باعث ثواب۔ اس کفر کے بعد بھی ہم خاموش ہو جائیں؟ میرے بھائیوں، اس کفر کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اس کفر کے بعد کوئی مصلحت باقی رہ جاتی ہے؟ مسلمانوں، آج سپاہ صحابہ شیعہ کو کافر کہتی ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے کہتی ہے۔ ہائے، تب گھر میں بیٹھ کر شیعہ کو کافر کہنا، مجلس میں بیٹھ کر کافر کہنا، میٹنگ میں بیٹھ کر کافر کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جب توپیں سر پر ہوں، بموں کے دھماکے سر پر ہوں، گولیاں کلاشن کوفے سر پر ہوں، تو ان شیعہ کو کافر کہنا اور ابو بکر کی عزت کے لیے کافر کہنا بہت بڑا اجر ہے۔ میرے اساتذہ، میرے اکابر، میرے علماء یہاں موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں دست بستہ عرض کروں گا۔ میرے مخدوم، میرے اکابر، ان نوجوانوں کو دیکھو، ان نوجوانوں میں وہ اکثریت نوجوانوں کی ہے جو سینما دیکھتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، ہیروئن چرس دیکھتے تھے، لیکن آج ابو بکر کے لیے، آج عمر فاروق کے لیے سپاہ صحابہ کا پرچم تھام کے کھڑے ہیں۔ آئے، ان کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو ہم سے کوئی لالچ نہیں ہے، ان کو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ تعلق صرف پیغمبر کی ناموس کے لیے ہے، صرف صحابہ کی عزت کے لیے ہے۔ اس لیے میں اکابر سے درخواست کروں گا، ان نوجوانوں اور ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں، انہوں نے کچھ نہیں کسی سے لینا، مسئلہ صرف صحابہ کی عزت و ناموس کا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔
میں نے اتنے بڑے اجتماع میں شیعہ کو گالی دی ہے بلند آواز سے؟ میں نے کوئی بد زبانی کی ہے؟ میں نے کسی کی پگڑی اچھالی ہے؟ میں نے کسی کو برا کہا ہے؟ اور اس کے بعد میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، حکمرانوں مجھے بتاؤ، 44 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے، 44 سال میں شیعہ کہتا ہے کہ علی المرتضیٰ ہمارا امام ہے، فاطمہ ہماری عزت کی جگہ ہے، حسن و حسین ہماری عزت کی جگہ ہے۔ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں بتاؤ 44 سال کی تاریخ میں کسی سنی عالم نے حضرت علی کے خلاف کتاب لکھی ہو تو دکھاؤ، ایک کتاب حضرت علی کے خلاف کسی نے لکھی ہو؟ حکمرانوں تم بتاؤ، ایک کتاب حضرت حسین کے خلاف لکھی ہو تو دکھاؤ، فاطمہ الزہرا کے خلاف لکھی ہو تو دکھاؤ، حسن و حسین کے خلاف لکھی ہو تو دکھاؤ۔ آؤ تو صحیح، 44 سال گزر گئے، شیعہ کہتے ہیں علی ہمارا امام ہے، شیعہ کہتے ہیں حسین ہمارا امام ہے، ان کا امام، وہ امام دل سے مانتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اہل سنت کہتے ہیں علی ہمارا امام ہے، فاطمہ ہماری عزت کی جگہ ہے، حسن و حسین ہمارے امام ہے۔ تو جن کو شیعہ اپنا امام کہتے ہیں، سنیوں نے تو ان کو کبھی گالی نہیں دی، سنیوں نے تو کبھی ان کو برا نہیں کہا، لیکن ابو بکر و عمر میری عزت کی جگہ ہے۔ اور شیعہ نے 44 سال میں 360 کتابیں ابو بکر کے خلاف لکھی۔ کتنی کتابیں؟ 360 کتابیں شیعہ نے ابو بکر و عمر اور صحابہ کے خلاف لکھی ہیں، اور میرے پاس وہ ساری کتابیں موجود ہیں، اور ان میں سے 110 کتابیں میں نے وزیر اعظم کو دکھائی ہیں، اور وہ سارا لٹریچر، جو میٹنگ، جو کمیٹی وہاں بنائی گئی ہے کہ ایک کمیٹی ان کتابوں پر ریسرچ کرے گی اور ان کتابوں میں جو مواد ہے اس کے خلاف مرتکبین کو سزا دے گی۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ سزا بھی سزائے موت ہونی چاہیے، تو شیعہ نے ازراہ تقیہ کہہ دیا کہ ہمیں منظور ہے، ہمیں میں نے کہا سزائے، مولانا ضیاء القاسمی نے کہا کہ سزائے موت ہو، تو ریاض حسین نقوی جو ساجد نقوی کا نمائندہ تھا اس نے کہا ہمیں منظور ہے۔ میں نے کہا تقیہ میں تو کام چل سکتا ہے، زبان سے تو تقیہ چل سکتا ہے، قلم سے نہیں چل سکتا۔ اس نے تقیاتن کہہ دیا، لیکن جب میں نے کتاب دکھائی میں نے کہا ان کو پھانسی دے، اس نے کہا یہ سوچ کر بتاؤں گا، اس نے کہا اس کے بارے میں مشورہ کریں گے، میٹنگ میں بات کریں۔ پہلے کہہ دیا ہمیں منظور ہے، لیکن جو کمیٹی بنائی گئی ہے میں نے کہا کہ اس کمیٹی کو اس وقت ہم مانیں گے جب اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا، اور میں نے میاں نواز شریف سے کہا کہ اگر تم اس کے سربراہ ہوگے کمیٹی کے، جس میں ہر جماعت کے 2 نمائندے ہوں گے، وہ کتابوں کی ریسرچ کریں گے، اور جو آدمی اس کا مرتکب ہوگا اس کے لیے سزا تجویز بھی وہی کمیٹی کرے گی۔ اور اس بڑے اجلاس میں علماء بریلی نے، علماء اہل حدیث نے اور علماء دیوبند نے، تمام نے سپاہ صحابہ کے موقف کی تائید کی۔ اب اس کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور انشاءاللہ بہت جلد ہوگا، ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور ہم شیعہ کو اس دلدل سے نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابو بکر و عمر کو کافر لکھا جائے اور ہم چپ کر جائیں اور ہم خاموش ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا، یہ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ 44 سال کی تاریخ میں سنی ایک کتاب بھی حضرت علی کے خلاف نہیں لکھتا، ایک کتاب، اور شیعہ 360 کتابیں لکھے، پھر بھی تخریب کار سپاہ صحابہ۔ اور سن 86 میں کوئٹہ میں 200 پولیس والوں کا مقابلہ کیا، 26 پولیس والوں کے سر کاٹے ایران کے پاسداران انقلاب نے، اور ان کے سروں کو فٹ بال بنایا، اور ان کے خلاف مقدمہ چلنے لگا تو ایران کی مداخلت سے سارے ملزم رہا کر کے ایران بھیج دیے، پھر بھی تخریب کار سپاہ صحابہ۔ اور 87 میں اسلام آباد میں شیعہ نے دھرنا مارا، اور پھر بھی سپاہ صحابہ تخریب کار ہے۔ بھئی تم 2000 آدمی دھرنا مارتے ہو اور سپاہ صحابہ 2 لاکھ آدمی 2 جون کو اسلام آباد میں جمع کرتی ہے، اور پتا بھی حرکت نہیں کرتا اور مکھی بھی نہیں مرتی، ہم اتنے پرامن ہیں، پھر بھی تخریب کار ہیں۔ اور تم نے اب کیا کیا؟ کوٹلہ موسیٰ میں مولوی عبدالعزیز اور ان کی بیوی کو شیعہ نے قتل کیا،
ملزم پکڑے گئے، انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے آدمی ہیں، ہمارے ساتھ ایک تیسرا آدمی بھی ہے۔ اس تیسرے آدمی کی نشاندہی پر اس کو خانگڑھ میں پکڑا گیا، وہ مان گیا کہ جناب فلاں فلاں آدمیوں نے بم پھینکا تھا اور وہ نشئی تھا، نشے کا مریض تھا، وہ وہاں سے اس کو چھوڑ دیا گیا کہ بھی فلاں آدمی پکڑا جائے گا تو اس کو کیس میں ملزم بنائیں گے۔ تو چند 10 دنوں کے بعد وہ مر گیا، اس کا پرچہ پولیس پر ہو گیا، سپاہی صحابہ پر ہو گیا۔ اور پھر بھی ہم تقریب کار ہیں، خانگڑھ میں بم کا دھماکہ شیعہ کریں، پھر بھی ہم تقریب کار ہیں۔ اور لاہور میں 6 ستمبر کو میرے جلسے پر مولانا اعظم طارق اور مجھے بم سے اڑانے کے لیے بم مارا جائے اور وہ بم سٹیج سے چند گز کے فاصلے پر گر جائے اور اللہ تعالی ہمیں بچائے، 5 میرے کارکن وہاں شہید ہو جائیں اور 40 آدمی زخمی ہو کر اسپتالوں میں پڑے ہوں، ان کے جسموں کے لوتھڑے اڑ جائیں، پھر بھی ہم تقریب کار ہیں۔ اور اس کے اگلے دن 7 ستمبر کو جنگ میں 5 علماء کا قتل عام ہو اور شیعہ ان کو قتل کر کے چلا جائے۔ سید صادق حسین شاہ جیسا ولی اللہ انسان آئے جس نے 40 سال تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اس کو کار میں بیٹھے ہوئے بے دردی سے ذبح کر دیا گیا اور عبدالرشید مدنی کو گولی ماری، وہ تڑپتا رہا، تڑپ تڑپ کر 10 گز پر ہو گیا، وہاں جا کر اس کے جسم میں 6 گولیاں ماری گئی۔ اتنے بڑے بدماشوں نے، پھر بھی تقریب کار ہم ہیں۔ اور 30 ستمبر کو لاہور میں ساجد نقوی نے مینار پاکستان کے جلسے میں کہا جو زبان ہمیں کافر کہے گی اس زبان پر ہم گولی ماریں گے۔ میں نے کہا ساجد نقوی تیرا باپ خمینی بھی قبر سے نکل کر آ جائے، شیعہ کو کافر کہنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے۔ کافر کافر روک سکتی ہے، کافر کافر روک سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے کیا کہا وہاں؟ اس نے کیا کہا کہ جو زبان ہمیں برا کہے گی ہم اس کو گولی ماریں گے، اور جو پولیس والا ہمیں پکڑنے آئے گا اس کو بھی گولی ماریں گے، پولیس والے کو۔ تو میں نے پاکستان کی تمام سپاہی صحابہ سے کہا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی شیعہ بدماش اپنے لیڈر کے کہنے پر کسی سپاہی کو گولی مارے یا کسی پولیس کے آدمیوں کو نشانہ بنائے تو سپاہی صحابہ پولیس کا ساتھ دے گی اور شیعہ کا مقابلہ کرے گی۔ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پولیس والوں، تم سپاہی صحابہ کو بے شک لاٹھیاں مارو، لیکن بطور سنی کہ تم ہمارے بھائی، لیکن بطور سنی کہ تم ہمارے حکمرانوں، بطور سنی کہ تم ہمارے بھائی ہو۔ تمہیں نہیں پتا اس ملک میں شیعہ انقلاب کی بنیادیں مستحکم کی جا رہی ہیں اور ان کے سامنے سپاہی صحابہ صد سکندری بن کر کھڑی۔ ساجد نقوی کہتا ہے پولیس کو گولی مارے گی۔ ان بڑکوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں پر ایک بڑک تو چل گئی کہ وہاں کہا گیا کہ فضل حق کو مارو، فضل حق کو مارو، چھپ کر مار دیا۔ مزہ تو تب آتا کہ سامنے آ کر مارتے، کسی کو پیچھے سے جا کر چھپ کر مار دینا کیا ہے؟ اور ساجد نقوی کہتا ہے گولی مارو۔ میں نے کہا ساجد نقوی تو کہتا ہے گولی مارو، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ ان کو گولی مارو تو پاکستان میں تمہارا بیج بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ ساجد نقوی، یہ کہنا آسان ہے کہ جو ہمیں کافر کہے اسے گولی مارو، لیکن یاد رکھو جب سے سپاہی صحابہ بنی ہے ہم نے آج تک اپنے مخالفین کو گولی مارنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ بات یاد رکھو۔ کیوں سوچیں؟ ہمارا ملک ہے، ہماری اکثریت ہے، ہمارا وطن ہے، اس کی املاک ہماری ہے، اس کی چیزیں ہماری ہیں۔ ہم قتل و غارت کر کے اس سنیوں کے ملک کی بازاروں کو خون کا منظر پیش کرنے والا نہیں بنا سکتے۔ ہم اس ملک کے املاک کو لوٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ سنی اتنے ضرور ہے کہ یہ سارے پیشاب کریں تم تو جھاگ میں بہ جاؤ، قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر تم نے تشدد کا یہ راستہ بند نہ کیا اور تم نے ایران سے ملنے والے اسلحہ
اور ایران سے ملنے والے پیسے کی بنیاد پر سنیوں کا قتل عام جاری رکھا تو ساجد نقوی وہ وقت قریب آئے گا کہ جب سپاہ صحابہ بھی اسی عنوان پہ غور کرے گی، سپاہ صحابہ بھی اسی صورت پہ غور کرے گی، اور جب ہم نے غور کیا، جب ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ملک میں شیعہ کو نہیں رہنے دیں گے، تو میں اللہ کی توفیق سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ملک میں شیعت کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، نہ تمہارا کوئی امام بڑا بچے گا، نہ تمہارا کوئی ذاکر بچے گا۔ یہ بھی جذبات آ گیا، وہ ایک پشاور تقریر کرنے لگا تو ایک بندے نو جوش آیا، جوش کہنے لگا نعرہ اے مولوی صاحب، وہ نام بھول گیا نا، اور پٹھان کے اندر نا تاج و تخت نبوت ختم۔ میں نے کہا بھائی نعرے بڑے لگاتے تھے، کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اس نے کہا سمجھ بمجھ کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش کرتا تھا، ہمارا نعرہ لگاتا تھا۔ ساجد نقوی تمہیں کلاشن کوف کی سیاست بڑی مہنگی پڑے گی، پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ تم نے مینار پاکستان پر کہا کہ ہمیں فضل حق کا سر چاہیے، اور فضل باطل کہا کہ فضل حق کی بجائے فضل باطل کا سر چاہیے، اور تمہارے غنڈوں نے اسے مارا، اور آج تم پھر تکیہ کر کے جھوٹ بولتے ہو کہ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اب پولیس کے ڈر سے تکیہ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اب تکیہ نہیں چلے گا، نہ سرانہ چلے گا نہ تکیہ چلے گا، اب نہیں چلے گا۔ اور میں کہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان، اگر تم نے فضل حق کے قتل کے کیس میں ایران کے قونصل جنرل کو اور ساجد نقوی کو اور اس کے جنرل سیکرٹری کو گرفتار نہ کیا تو سپاہ صحابہ پورے ملک میں احتجاج کرے گی، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ علماء کے قتل کے خلاف اور فضل حق کے قتل کے خلاف احتجاج کرے گی، اور اس احتجاج کی راہ میں تیری حکومت بہ جائے گی۔ ہے اور وہ گلا وزیر اعظم سے، کس سے ہے؟ وزیر اعظم سے گلا ہے۔ سید صادق حسین شہید ہوئے، حکمران کوئی نہیں آیا، 5 علماء ذبح کر دیے گئے، کوئی حکمران نہیں آیا۔ اسار القاسمی شہید ہوئے، کوئی حکمران نہیں آیا۔ مولانا حق نواز شہید ہوئے، کوئی حکمران نہیں آیا۔ ایک فضل حق کو قتل کیا تو اس کی قبر پر 2 دن تک جا کر روتے رہے، کیا یہ سارے لوارث تھے؟ ان کا کوئی وارث نہیں تھا۔ فضل حق کے قتل پر ہمیں بھی دکھ ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پشاور میں سپاہ صحابہ اس کیس کو براہ راست ڈیل کر رہی ہے۔ سپاہ صحابہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ قاتل گرفتار نہ ہوئے تو پشاور میں پاکستان کی کوئی ٹریفک داخل نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر سپاہ صحابہ پورے ملک میں احتجاج کا فیصلہ کرے تو ہمارا ساتھ دو گے؟ جو ساتھ دیں گے ہاتھ کھڑا کر۔ تو ایک کتاب ہے، یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے، کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ۔ اس کتاب کے ٹائٹل کو دیکھو، اوپر نام لکھا ہے حضرت ابو بکر کا، اور نیچے کتے کا کارٹون بنایا گیا، صدیق اکبر کا نام لکھ کر، صدیق اکبر کا نام لکھ کر، نام ہے علی اکبر شاہ، علی اکبر شاہ مصنف کا نام ہے۔ اور پاکستان کے چودھریوں، دکانداروں، مولویوں، پیروں، حکمرانوں، طالب علموں، تمہیں اور مجھے تو ایسی گالی کوئی نہیں دیتا۔ پیغمبر کا خلیفہ صدیق اکبر اس ملک میں لاوارث ہے کہ اس کا نام لکھ کر کتے کا فوٹو بنایا گیا۔ اگر قیامت کے دن صدیق اکبر رسول اللہ کے سامنے یہ فرمائے کہ اللہ کے رسول، میں نے تو ساری دولت تیرے قدموں پہ لٹائی تھی،
میں نے تو بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹائی تھی، اے محمد مصطفیٰ میں نے تو تیرے لیے اپنے جسم کے کپڑے اتار کر ٹاکیوں کا لباس پہنا تھا، لیکن پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے، مولوی سوئے رہے، پیر سوئے رہے، چودھری سوئے رہے، دکاندار سوئے رہے، بتاؤ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ کی نیند سوئے؟ قول مقبول غلام حسین نجفی نے کتاب لکھی، جس کتاب میں اس ملعون نے پیغمبر کی بیٹی کو گالی دی۔ مولانا حق نواز نے کتاب دیکھی، جس دن وہ کتاب آئی مولانا حق نواز ساری رات اس کتاب کو دیکھ کر روتے رہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا تھا؟ اس کتاب میں، اور اگلے دن مولانا حق نواز نے کبیر والا کے جلسے میں کہا تھا، اے اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد بھی اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اس پر لعنت کر۔ حسین نجفی ملعون نے لکھا تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی رقیہ جب فوت ہو گئی تو اس کے ساتھ مردہ حالت میں عثمان غنی نے ہم بستری کی۔ اتنی بڑی گالی پیغمبر کے داماد کو، اتنی بڑی گالی، اور یہ گالی تو کوئی دشمن، کوئی قاتل بھی کسی کو نہیں دیتا۔ اور کتاب میں، تحریر میں، اور وہ کتاب چھپ کر بازار میں آئے، تقسیم ہو، اور ہم بھی ہوں، جوانی بھی ہو، سنی بھی ہو، ملک بھی ہو، دولت بھی ہو، زمین کا جھگڑا ہو تو لڑتے ہو، جائیداد کا جھگڑا ہو تو لڑتے ہو، لیکن ابو بکر کو ماں کی گالی دی جائے، پیغمبر کی بیٹیوں کو گالی دی جائے تو کوئی خون نہیں گرم ہوتا، کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوتا۔ سپاہ صحابہ پاکستان میں اس لٹریچر کے خلاف کفن باندھ کر احتجاج کرتی رہے گی۔ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ پاکستان میں لٹریچر بند ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ کتابیں بند ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جو چاہتے ہیں یہ لٹریچر بند ہو، ہم ہاتھ کھڑا کریں۔ ہماری لڑائی کرسی کے لیے نہیں ہے، ہماری لڑائی سیاست کے لیے نہیں ہے، ہماری لڑائی دنیا کی چدراہٹ کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ کے خلاف ماں بہن کی گالی کتابوں میں چھپی ہے، اس کے خلاف احتجاج کرنا، اس کے خلاف آواز بلند کرنا، اس کے خلاف چوکوں چوراہوں میں حق و صداقت کی آواز بلند کرنا ہمارا مذہبی فرض ہے۔ ہم اس فرض کو پورا کرتے رہیں گے۔ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور سپاہ صحابہ انشاءاللہ پورے ملک میں ایسی رائے عامہ کو ہموار کرے گی کہ یہ لٹریچر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھرتی سے ختم ہو جائے گا۔ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ابھی خانگڑھ میں ہمارے ساتھیوں پر جھوٹا مقدمہ ہوا، یہ شاگردیس کا جو مقدمہ یہاں ہوا مولانا سلطان محمود پر، خالد محمود کھوکھر سپاہ صحابہ کا طالب علم ابھی بھی جیل میں ہے، حکومت کہتی ہے بے گناہ ہے، اس کے باوجود وہ جیل میں ہے، بے گناہ سمجھنے کے باوجود وہ جیل میں ہے۔ سید عطا المحسن شاہ پر مقدمہ قتل کا، اس بیچارے پر کیوں مقدمہ بنایا؟ مولوی سلطان محمود بیچارے پر کیوں مقدمہ بنایا؟ جھوٹے مقدمے بناؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہاں اعلان کر کے ساجد نقوی کہے کہ مجھے فضل باطل کا سر چاہیے، اور حکومت وفاقی حکومت سے پوچھتی ہے، سرحد کی حکومت، ہم اس کو پکڑیں یا نہ پکڑیں؟ یہ تو اڈا ماما لگ رہا۔ لیکن اب میاں نواز شریف یہ نہیں ہوگا کہ ساجد نقوی گرفتار نہ ہو اور تم طفل تسلیاں دو، یہ سودا تمہیں مہنگا پڑے گا۔ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ سپاہ صحابہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ پنجاب کی طرف سے 9 اکتوبر کو راول پنڈی میں کئی ہزار طلباء یونیورسٹیوں اور کالجوں کے جمع ہو رہے ہیں۔ میں طلباء سے کہوں گا کہ اس عظیم اجتماع میں ضرور شریک ہوں۔